ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا میرے ساتھ کیا کر لیں گے؟ زیادہ زیادہ مسجد میں آنے میں پابندی لگا دیں گے نا. شہر بدر کر دینا، قتل کے فتوے جاری کر دینا، یہ تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی. یہ جو سورۃ المدثر کی شروع کی آیات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات. پھر اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جو وحی کا سلسلہ تھا اس میں فترت کا پیریڈ آ گیا، ایسا پیریڈ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم زدہ بھی تھے. آپ تو چاہتے تھے جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور اسی دوران کافروں نے طرح طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی. تو فترت کے پیریڈ کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ بھی چند آیات ہیں. بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غار حرا میں مجھ سے ایک فرشتے کی ملاقات ہوئی، جو پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں آئی ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آئے اور ان کا اقرا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ یہ عمل ریپیٹ ہوا، اور پھر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور پھر پڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غار حرا میں جو مجھ پہ فرشتہ نازل ہوا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے وہ مجھ پر نازل نہیں ہوا، اللہ کی آیات لے کر نہیں آیا. تو ایک دن اچانک میں نے یہ آبزرو کیا کہ مجھے کوئی شخص پکار رہا ہے. تو جب میں